بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1741 ہے، اور آج ہم سورۃ الصافات کی 8 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کریں گے۔ آیت نمبر 75 تا 82، 75 to 82۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 8 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نادانا پکارا ہم نے، نوح حضرت نوح کو، فَلَنِعْمَ پس البتہ خوب، المجیبون قبول کرنے والے ہیں، وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ اور اس کے اہل کو، من الکرب العظیم بہت بڑی پریشانی سے، وَجَعَلْنَا اور ہم نے کر دیا ذُرِّيَّتَهُ اس کی اولاد کو، ہم الباقین انہی کو باقی رہنے والے، وترکنا اور ہم نے چھوڑا علیہ اس پر، فی الآخرین پیچھے آنے والوں کو، سلام سلام ہو، علی نوح نوح پر، فی العالمین جہانوں میں، انا بلا شبہ ہم، کذالک اسی طرح، نجزی بدلا دیتے ہیں، المحسنین نیکی کے کام کرنے والوں کو، انہو بلا شبہ وہ تھا، من عبادنا المؤمنین ہمارے مومن بندوں میں سے، ثم پھر اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، الآخرین دوسروں کو۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اور نوح کو ہم نے پکارا، تو دیکھ لو ہمارے پکارنے کا کتنا اچھا جواب وہ دینے والے ہیں، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ روایت قائم کی کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر، دنیا جہاں کے لوگوں میں ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ ان 8 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، نوح کو ہم نے پکارا، تو دیکھ لو ہمارا پکارنا کتنا ہی اچھا جواب دینے، ہمارے پکار کا وہ کتنا ہی اچھا جواب دینے والے تھے۔ دوسری بات، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی۔ تیسری بات، ہم نے انہی کی نسل کو باقی رکھا۔ چوتھی بات، جو لوگ ان کے بعد آئے ہم نے ان میں یہ روایت قائم کی۔ پانچویں بات کہ وہ یہ کہا کریں کہ سلام ہو نوح پر، دنیا جہاں کے لوگوں میں۔ چھٹی بات، ہم نیک عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ ساتویں بات، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آٹھویں بات، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چند مخلص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارے مخلص بندے نوح کو اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمیں پکارا، جن کا تذکرہ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 تا 28 میں ہے، کہتے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، کافروں میں سے کسی کو زمین پر باقی مت چھوڑنا، اس سے کہ اگر آپ انہیں زندہ رکھیں گے تو یہ لوگ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے جو اولاد ہوگی وہ بھی کافر اور گنہگار ہی ہوگی، اور اے اللہ میری اور میرے والدین کی اور ہر ایمان والے کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مغفرت فرما دے، اور جو ظالم ہے انہیں تباہ کر کے رکھ دے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ ہم کیا ہی اچھا جواب دینے والے ہیں جو ہم سے مانگتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کبھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں نماز پڑھتے، اس آیت کی تلاوت کرتے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو آپ فرماتے کہ اے میرے رب، یقیناً آپ نے سچ کہا، بندہ جسے پکارتا ہے ان پکارنے والوں میں آپ سب سے قریب ہیں، جو اس پکار کو سن کر جواب دیتا ہے، ان جواب دینے والوں میں بھی آپ سب سے قریب ہیں۔ تو کیا ہی اچھا پکارنے والا ہے، اور کیا ہی اچھا جواب دینے والا، اور کیا ہی اچھی ہے وہ چیز جو دی جائے۔ اے میرے پروردگار، آپ ہی بہتر کار ساز ہیں اور آپ ہی بہترین مددگار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو جو ایمان والے تھے اس طوفان یعنی بڑی آفت سے بچا لیا۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ تھے ان سب کو اس طوفان میں ڈبو کر مار ڈالا، اور ان کی اولاد کو ہی اس سرزمین پر باقی رکھا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ابن ثانی یعنی دوسرے باپ کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں آپ ہی کی نسل باقی ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کے بارے میں قول نقل کرتے ہیں کہ یہاں ان کی ذریت سام، حام اور یافث ہیں، کہ جن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نسب کو باقی رکھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریتہ کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب صرف آپ کے گھر والے نہیں بلکہ سارے مومن لوگ ہیں، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سارے لوگ ہی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور اولاد ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر تا دم دنیا باقی رکھا۔ وہ اس طرح کہ ہر مومن بندہ آپ پر سلامتی کی دعا کرتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اے اللہ دونوں جہاں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں اور انہیں ایسا ہی بدلہ عطا کرتے ہیں کہ ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہتا ہے۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے نیک مومن بندوں میں سے تھے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے جس کا انہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین صلہ عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ جتنے کافر تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے واقعات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔